السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قابل قدر سامعین کرام، ذی قعدہ کا مہینہ تقریباً آدھا ہو چکا ہے اور ذی الحجہ قریب ہی شروع ہونے والا ہے۔ مسلمانان اسلام اللہ کے فضل و کرم سے قربانی کا اہتمام کرتے ہیں اور خوب خوش دلی کے ساتھ میں اللہ کی رضا کے لیے خون بہانے کی اللہ کی راہ میں کوششیں کرتے ہیں اور قربانی کا اچھا سے اچھا جانور لانے کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ بھی اچھی چیز کو پسند فرماتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو، اچھائی کو اللہ پسند فرماتا ہے کہ کون سا جانور قربانی میں جائز نہیں ہے، جانور میں کون سے عیب ہوں جس کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوگی۔ اللہ اچھی چیز کو پسند فرماتا ہے۔ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں تک ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ دوسرے ایمان والے بھائی بھی عیب شدہ جانوروں کے خریدنے سے محفوظ رہیں، بچے رہیں اور ان کی قربانیاں بھی اچھے طریقے سے ادا ہو سکیں۔ تو دوستوں، وہ کون سے عیوب ہیں، وہ کون سے عیب ہیں جو ہماری قربانی کو خراب کر دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارے قربانی کا وہ جانور قربانی کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز دیکھی جائے کہ وہ جانور پیدائشی طور پر بونگا تو نہیں ہے، یعنی اس کے دانت ہی نہ نکلے ہوں، 1 سال کا ہو گیا ہو لیکن اس کے بعد بھی اس کے دانت ہی نہیں نکلے ہیں، تو یہ ایک طرح سے عیب ہے جو اس کی صحت کے لیے، اس کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ وہ چارہ چرنے کے اور پتیاں کھانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یا ایسا جانور جو پیدائشی طور پر تو بونگا نہیں تھا، پیدائشی طور پر تو اس کے دانت نکلے ہوئے تھے لیکن بعد میں اس نے دانتوں کو توڑ لیا اور آدھے سے زیادہ دانت توڑ دیے کہ اب اس کو پتیاں کھانا، چارہ کھانا دشوار ہو گیا، مشکل ہو گیا، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی نے 1-2 دانت توڑے ہیں اور زیادہ دانت محفوظ ہیں اور وہ چارہ اور پتیاں کھا سکتا ہے تو پھر اس جانور کی قربانی درست ہے۔ اسی طریقے سے وہ جانور جس جانور کا سینگ گر گیا ہو، ایک ہوتا ہے سینگ، دوسرا ہوتا ہے سینگ کے اوپر خول۔ جو مگی ہوتی ہے اصل حکم اس مگی کا ہے، خول کا نہیں ہے۔ خول اگر جڑ سے بھی اکھڑ جائے اور اس کا سینگ باقی رہے تو پھر قربانی درست ہے، خول کے اترنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح آنکھوں کی بینائی کے سلسلے میں کہ آنکھوں کی بینائی اگر کسی جانور کی دو تہائی باقی ہے اور 1/3 حصہ یا اس سے زیادہ چلا گیا ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ نمبر 3، ایسا جانور جس کی آنکھ کی 1/3 بینائی ختم ہو گئی ہو یا دم 1/3 اس کی کاٹ دی گئی ہو یا اسی طریقے سے کان اس جانور کا 1/3 یا اس سے زیادہ کاٹ دیا گیا ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اب اس جانور کی آنکھ کو کیسے دیکھا جائے گا کہ اس کی 1/3 روشنی چلی گئی ہے، 2/3 باقی ہے؟ تو ماہرین اس کو جانتے ہیں اور فقہاء کرام نے اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ میں اور بہت ہی وضاحت کے ساتھ میں اس کے چیک کرنے کا گویا کہ طریقہ فقہاء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے، علماء کو معلوم ہے، اس کی وضاحت علماء سے، اپنے مقامی علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایسا جانور جو دیکھ ہی نہ سکتا ہو، نابینا ہو، اندھا ہو، پھر تو ایسے جانور کی قربانی درست ہی نہیں ہے۔ جب 1/3 روشنی چلی جائے اور اس تو درست نہیں ہوتی ہے
تو پھر پوری روشنی چلی جائے تو پھر کیسے درست ہوگی؟ اسی طریقے سے ایسا جانور جو بہت ہی لاغر کمزور ہو، بالکل مریل نظر آتا ہو، اس کی اوپر کے بال ہی غائب ہو گئے ہوں اور اس کا چمڑا ہڈیوں سے ملنے لگا ہو، بالکل کمزور سا، ایسا گویا کہ عیب دار یہ جانور ہے، ایسے عیب دار جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس کے پیدائشی کان ہی نہ ہو، اگر کان تہائی تک چرا ہوا ہے یا تہائی حصے کو اس کا کاٹ لیا گیا ہے تب قربانی درست نہیں ہے، تو اگر کسی جانور کے کان ہی نہ ہو تو یہ گویا شریعت اس کو عیب مانتی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس جانور کے تھنوں کا سرا کٹا ہوا، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹنی ہے، اس کے تھنوں کا سرا کاٹ دیا گیا تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ جانور جو جنون کی وجہ سے، پاگل پن کی وجہ سے چارہ نہ کھاتا ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایسا جانور جو خارش زدہ ہو، جس کو خارش اس حد کو پہنچ گئی ہو کہ اس نے اس جانور کو بہت کمزور کر دیا، خارش کی وجہ سے، کھجلی کی وجہ سے وہ جانور بہت کمزور ہو گیا، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایسا جانور جو قربان گاہ کی طرف خود چل بھی نہ سکتا ہو، لنگڑا ہے، مثلا لنگڑا ہے، لنگڑے پن کی وجہ سے جس کے کسی ایک پیر میں لگ گئی ہے، اس کے 3 پیر محفوظ ہیں، اس چوتھے پیر کو اگر وہ رکھتا ہی نہیں ہے اور 3 ہی پیروں سے چل رہا ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ چوتھے پیر کو ٹیک لگا کر ٹکا کر چلتا ہے، تھوڑا تھوڑا زمین پر رکھتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہو جائے گی یہ جانور۔ اسی طریقے سے جس جانور کے تھن خشک ہو گئے ہو، سوکھ گئے ہو، تو اگر آدھے تھن سوکھ گئے ہیں، مثلا جس جانور کے 4 تھن ہیں، بھینس کے 4 تھن ہوتے ہیں، گائے کے 4 تھن ہوتے ہیں، ان میں سے 2 خشک ہو گئے، سوکھ گئے، تو 2 صحیح سالم ہیں۔ بکری کے 2 تھن ہوتے ہیں اور اس میں سے 1 خشک ہو گیا، گویا کہ آدھا خشک ہو گیا ہے، اس کا آدھا حصہ، لہذا یہ منفعت سے خالی ہو گئے ہیں، فائدے سے خالی ہو گئے ہیں، تو ایسے جانوروں کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر جس جانور میں 4 تھن ہوتے ہیں اور اس کا 1 تھن خشک ہوا ہے تو 3 صحیح سالم میں، تو اس جانور کی قربانی درست ہوگی۔ اسی طریقے سے جس جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو، چری ہوئی ہو، کٹی ہوئی ہو اور 1/3 تک، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے خنسا جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں ہیجڑا، ایسے ہیجڑی ایسے جانوروں کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عیوب دار جانوروں کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے سے اللہ محفوظ رکھے، اور اللہ لوگوں کے دھوکہ دینے سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔